السلام علیکم دوستوں، بہت سارے ہمارے پاس بچے آتے ہیں جن کو پیٹ کے اندر کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کیڑوں کو ہم میڈیکل کی لینگویج میں ہیلمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اینٹی ہیلمنٹس جو میڈیسن وہ دینی ہوتی ہے. فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے کہ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو کیا کیا سمٹمز آتی ہیں. پیٹ میں جب کیڑے ہوتے ہیں، بچہ جب پوٹی کرتا ہے تو پوٹی والی جگہ پہ وہاں بہت سارے کیڑے نظر آتے ہیں. یا اس کے علاوہ بچے کی ٹانگوں پہ یا جب دوئی کر رہے ہوتے ہیں بچے کے جسم کے اوپر کہیں نہ کہیں کیڑے جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، اس کو بھوک یا بہت زیادہ لگتی ہے یا بہت کم لگتی ہے، پیٹ میں درد رہتی ہے. یہ سارے جو سمٹمز ہیں یہ ان بچوں میں آتی ہیں جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ہم جو ہے نا سٹول انالیسس کرواتے ہیں. سٹول کے اندر ہمیں ایگ ملتے ہیں ان کیڑوں کے، یا کیڑے مل جاتے ہیں یا ان کے ایگ ملتے ہیں مائکروسکوپی کی ایگزامینیشن میں. جو اس میں میڈیسن دینی ہوتی ہیں اینٹی ہیلمنٹس میڈیسن ہوتی ہیں، مختلف ناموں سے وہ آتی ہیں، جیسے برموکس ہے، کومینٹرین ہے، یہ سب آ رہے تھے، البینڈازول میبینڈازول کے سالٹ ہوتے ہیں. یہ والی میڈیسن ہم نے پیشنٹ کو دینی ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ میڈیسن دینی ہے تو کوشش کرنی ہے 15 سے 20 دن بعد دوبارہ دیں، کیونکہ جو یہ کیڑے ہوتے ہیں ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے دوائی سے، صرف کیڑے ہی مرتے ہیں. جو سنڈیاں ہوتی ہیں وہ مرتی ہیں، انڈے رہتے ہیں. انڈوں کو لیے پھر دوبارہ جو ہے نا آپ نے 15 سے 20 دن بعد ایک دفعہ ریپیٹ کریں، پھر 15 سے 20 دن بعد ریپیٹ کریں، پھر 15 سے 20 دن بعد ریپیٹ کریں، یعنی کہ 4 دفعہ آپ نے یہ میڈیسن کا کورس کروانا ہوتا ہے. کچھ میڈیسن ایک دفعہ بس دینی ہوتی ہے، ایک دفعہ صبح شام دینی بس. کچھ میڈیسن ہے وہ صبح شام 3 دن دینی ہوتی ہے. جو بھی ریجم ہو فالو کر کے 15 سے 20 دن بعد اس کو ریپیٹ کرتے جانا ہے اور 4 دفعہ ریپیٹ کرنے. اس کے ساتھ جو باقی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ روزانہ تبدیل کرنے ہیں اور چینج کرنے ہیں، دھونے اور دھوپ میں سکھانے ہیں. اس کے علاوہ جو بستر ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ جب یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس دوران بیڈ شیٹ روٹین سے چینج کی جائے اور دھوپ لگوائی جائے. بچے کو اور اس کے کیئر ٹیکر، اس کی مدر ہے یا پھر جو نینی ہے، جو کیئر ٹیکر ہے، جب بیبی سیٹر ہے، جو گھر میں جس کو آپا یا ماسی کہتے ہیں، جو بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ مسلسل دھویا کرے. ایک تو بچے کو خود بھی عادت ڈالے کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے اور ہینڈ سینیٹائزر کا وقتاً فوقتاً استعمال کرتا جائے. ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال اور ہاتھ دھونے کی عادت کیئر ٹیکر کی، جو بچے کو سنبھال رہا ہے اس کی، اور بچے کے لیے خود کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ کریں تاکہ جو ہے نا دوبارہ، کیونکہ ہوتا یہ کہ ناخنوں کے اندر یہاں پہ ایگز بہت سارے ہوتے ہیں جن بچوں میں کیڑے ہوتے ہیں. بچوں کے مائیں جو ہیں یا پیرنٹس دوائی دیتے ہیں، کیڑے مر جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، ان کے ایگز ناخنوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ بچے جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یا منہ میں فنگرز ڈالتے ہیں تو وہ دوبارہ پیٹ کے اندر وہ کیڑے چلے جاتے ہیں. پھر صفائی کا بہت اچھی طرح خاص خیال رکھیں. پانی ابال کے استعمال کریں یا آر او پلانٹ کا استعمال کریں، فلٹر شدہ پانی استعمال کریں. اور جو یہ والی چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے پانی کے پینے کے لیے. کھانا بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہائیجینک، یعنی کہ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، پھر ہی ان کیڑوں سے جان چھوٹتی ہے ورنہ نہیں چھوٹتی. اور کوشش کریں کہ فیملی کے اندر جن جن کو یہ مسئلہ ہے سب کے لیے ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، سب کو یہ ٹریٹمنٹ دی جانی چاہیے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ اگر پیٹ کے اندر کیڑے پڑے ہوں تو کیا سمپٹمز آتی ہیں اور کیا ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ.